أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما. حاضرین اجتماع، میرے عزیزوں بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بہت سارے انسانوں کو پیدا کیا ہے اور اس کو 5 طریقے سے بانٹا گیا ہے. یا تو وہ نصرانی ہے، یا تو یہودی ہے، یا تو وہ مسلمان ہے، یا تو ہندو ہے، یا تو لامذہب ہے. یعنی پوری دنیا میں 5 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں. لیکن ان میں سے یہودی بھی گروہ بندی اور آپس میں بٹے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے عیسائی بھی گروہ بندی میں بٹے ہوئے ہیں. ہندو میں بھی ذات پات بہت زیادہ ہے. ہم مسلمان بھی اس سے باقی نہیں رہے. ہم مسلمانوں میں بھی گروہ بندیاں ہیں. ایک دوسرے کو کافر اور تکبیر کا بھی فتویٰ لگایا جاتا ہے، اور جو لامذہب ہے وہ بالکل الگ ہے. میرے بھائیوں، آج جس موضوع کے تحت میں لب گشائی کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہودیوں کو مسلمانوں سے اتنی نفرت کیوں ہے. چونکہ یہ یہودی ہے. میرے بزرگوں اور بھائیوں، اولاد یعقوب میں سے ہے.
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا یا بنی اسرائیل، اے آل یعقوب کے بیٹو، تمہیں اللہ تعالیٰ نے جو جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کو یاد کرو، اور جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں پوری دنیا میں فضیلت دی ہے اس کو بھی یاد کرو، اور اس دن سے ڈرتے رہو جس دن کوئی نفس کسی دوسرے نفس کو فائدہ نہیں پہنچا سکے گا، اور نہ ہی شفاعت قبول کی جائے گی، اور نہ فدیہ کیا جائے گا، اور نہ مدد کی جائے گی۔ میرے بھائیوں، یہ یہودی قوم بہت شاطر، بڑے چالاک، بڑے ہوشیار ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی فتنہ پروری اور شرانگیزیاں، دسیسہ کاریاں، اسی طریقے سے جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے اندر بھی پائی جاتی ہیں، اور یہ صرف حضرت یعقوب علیہ السلام ہی کے زمانے ہی سے، یعنی ان کے جو 12 لڑکے تھے بشمول حضرت یوسف علیہ السلام کے، تو 12 میں حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا کہ مجھے 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں، اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اے میرے بیٹے اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں سے بیان مت کرنا۔ اس سے آیت کریمہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سارے راز کو دوسروں کو سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے، نہیں بتانا چاہیے، نہیں شیئر کرنا چاہیے۔ کس طریقے سے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کو منع کر رہے ہیں کہ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، دیکھو تم اپنے بھائیوں سے اس خواب کو بیان مت کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو نبی بنائے جائیں گے، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے حضرت یعقوب بے پناہ محبت کرتے تھے۔ بھائی حسد کرنے لگے، بھائیوں نے حسد کیا، حسد کے شکار ہو گئے، اور بڑی چالاکی کے ساتھ اور ہوشیاری کے ساتھ ان لوگوں نے کہا کہ ابا ان کو ہمارے حوالے کیا جائے، ہم ان کو ٹہلنے لے کے جائیں گے، جنگل میں کھیلیں گے کودیں گے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام تو سمجھ رہے تھے، لیکن تھے بوڑھے، بچوں کے سامنے بے بس ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر کے گئے، اور جو ان کو کام کرنا تھا وہ کر گئے۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو مختصر یہ کہ کنویں میں ڈال دیا گیا۔ یہی ان کی چال بازی تھی، یہی ان کی شرنگیزی تھی، یہی ان کی جو خبیثہ پن تھا کہ وہ لوگ کس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے کنویں میں ڈالا۔ میرے بھائیوں، اللہ نے اس قوم کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن ان نعمتوں کو ان لوگوں نے جو ٹھکرا دیا۔ ذرا یاد کیجئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان قوموں کو فرعون سے جو ہے آزادی دلائی۔ فرعون نے جو غلام بنا رکھا تھا اور سارے کام اسے جو کیا کرتے تھے، لیکن اسی قوم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بحر قلزم کو پار کر کے لے کے گئے اور میدان تیہ یا صحرائے سینا میں پہنچے، اس وقت یہ ہے میرے بزرگوں اور بھائیوں کھلا میدان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر اتنا بڑا احسان کیا کہ بادل کو سائے کی طریقے سے یہ بنا دیا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے بادل کو سایہ بنا دیا ان کے اوپر تاکہ دھوپ سے جو وہ بچاؤ اختیار کرے۔ یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر کھانے کا مسئلہ آیا تو اللہ رب العالمین کی طرف سے 2 پکوان بھیجے جاتے تھے، من اور سلوا۔ یہی دونوں کھانا تھا، اور اللہ کا کی طرف سے بنا بنایا ہوا جو ہے کھانا پکتا تھا اور ملتا تھا۔ کیا یہ اچھی بات تھی، کھاتے تھے، لیکن ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں یہ کھانا نہیں چلے گا۔ یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، اے موسیٰ ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، اس لیے ہمیں کئی طریقے کا جو کھانا چاہیے، ککڑی چاہیے، لہسن چاہیے، پیاز چاہیے، گیہوں چاہیے، مسور چاہیے۔ ان ساری چیزوں کا ان لوگوں نے جو مطالبہ کر دیا۔ اللہ نے کہا قال اتستبدلون الذین، دیکھو جو اللہ تعالیٰ نے بہتر چیزیں تمہیں دے رکھی تھی، جو اللہ کی طرف سے انعام تھا اور تمہیں پکے پکایا ہوا کھانا ملتا تھا، اس کے بجائے
تم جو ہے یہ ککڑی مانگ رہے ہو، مسور کی دال مانگ رہے ہو، اسی طریقے سے گیہوں مانگ رہے ہو، اس طریقے سے دوسری چیزوں کا سوال کرتے ہو۔ اللہ رب العالمین یہ ساری چیزیں تمہیں جو ہے دے رہا تھا، لیکن اس نعمت کو ان لوگوں نے جو ہے میرے بھائیوں، یہی جب میدان تین میں موجود تھے، اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام یا صحرائے سینا میں موجود تھے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ پر جو ہے بلایا تورات دینے کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کے گئے، جب واپس آئے تو قوم کے لوگوں کو دیکھا کہ گاؤں پرستی کرتے ہوئے، گاؤں کو پوجتے ہوئے دیکھا، اور یہ کام سامری کر گیا تھا۔ سامری ایک آدمی تھا جسے پتلا بناتے ہیں، آج تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا، پتلا بناتے ہیں، بنانے کے بعد اس میں جو کوئی دوائی ہے، ہوا ادھر سے ادھر جاتی ہے تو آواز آتی ہے، تو اس میں اسی طریقے سے آواز آ رہی تھی۔ تو سامری نے کہا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام اسی کو ڈھونڈنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، اسی کی عبادت کرو۔ لگا کہ سب کچھ ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے اتنا بڑا احسان کیا تھا ان لوگوں پر، لیکن ان ساری چیزوں کو ان لوگوں نے ٹھکرا دیا اور بدعہدی کی۔ میرے بھائیوں، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے کہ دیکھو ہم جو ہے تمہارے اوپر ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اپنے آنکھوں سے اللہ کو دیکھ نہ لیں گے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، دیکھیں ہم ایمان نہیں لائیں گے تمہارے اوپر جب تک اپنی آنکھوں سے ہم جو ہے اللہ رب العالمین کو دیکھ نہ لیں۔ لے کر کے گئے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، اللہ کی طرف سے بجلی پڑی، سب جو ہے بے ہوش ہو کر کے گر پڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کے ہوش میں آئے، کہنے لگے یا رب العالمین اگر یہ اسی طریقے سے مر گئے، 70 آدمی کو لے کر کے گئے ہوئے تھے، اگر اسی طریقے سے مر گئے تو میں قوم میں جا کر کیا جواب دوں گا؟ اللہ رب العالمین کا حکم ہوتا ہے، پھر سارے لوگ یہی زندہ ہو جاتے ہیں اور یہ واپس آتے ہیں۔ لیکن میرے بزرگوں اور بھائیوں، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے جو وہی بدعہدی کی اور وعدہ کو جو ہے توڑا، بے وفائی کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو ان لوگوں نے نہیں مانا۔ میرے بھائیوں، یہی وہ قوم ہے جس نے اپنے نبیوں کو قتل کیا، یہی وہ قوم ہے جس نے جو ہے نافرمانی کی۔ اللہ نے کہا تھا کہ دیکھو سنیچر کے دن جو ہے تم ہفتے کے دن شکار مت کرنا، لیکن اس دن جو ہے مچھلیاں زیادہ چڑھتی تھیں اوپر، اس کو جو گڈھا کھود دیا یا باندھ دیا تاکہ ہم دوسرے دن جو ہے اس کو شکار کریں۔ میرے بزرگ اور بھائیوں، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے جو اس کو بندر بنا دیا، سور بنا دیا، ان کی شکلیں جو ہے مسخ کر دی۔ کہ یہ ذلیل قوم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان پر ذلت اور مسکنت ہم نے جو ہے طاری کر دی۔ تو یہ ان کی جو ہے چال بازیاں تھیں، یہ ان کی جو ہے فتنہ انگیزیاں تھیں، اور اس طریقے سے وہ لوگ جو اپنی باتوں کو جو پھیلایا کرتے تھے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ایک بادشاہ گزرا ہے بخت نصر، انہوں نے زبردست جو ہے ظلم اٹھایا تھا اور انہیں جو قتل کیا تھا، اور اسی طریقے سے جالوت کو ان پر جو مسلط کر دیا تھا اللہ رب العالمین نے۔ یہی وہ جالوت ہے جسے جو حضرت داؤد علیہ السلام نے جو ہے قتل کیا تھا۔ جالوت کو انہی بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے مسلط کیا تھا۔ میرے بھائیوں، یہی نہیں، جب اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو مدینہ کے آس پاس مضافات میں کچھ یہودی بستے تھے، لیکن ان کی فطرت میں یہ ودیت ہے، ان کی فطرت میں یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں کہ جہاں یہ بستے ہیں آزو بازو کے لوگوں کو جو پریشان کیے رہتے ہیں۔ چنانچہ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تکلیف دینے لگے تو اللہ کے رسول نے اس کو خیبر کی طرف منتقل کر دیا کہ جاؤ تم خیبر میں رہو۔ میرے بھائیوں، ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازشیں کی گئیں۔ ایک مرتبہ آپ کے کھانے میں آپ کو دعوت دی گئی، آپ کو بلایا گیا اور کھانے میں جو زہر ملا دیا گیا تاکہ آپ اسی کھانے کو جو تناول کریں گے اور اسی میں جو آپ کا کام تمام ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کی۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ کسی مسئلے کی رفع دفع کرنے کے لیے بلایا اور دیوار کے نیچے جو ہے بیٹھا دیا، چھت سے اوپر سے یہ پتھر گرا دیتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مارنے کی پلاننگ تھی، لیکن اللہ رب العالمین کی طرف سے اللہ کے رسول کو یہ الہام ہوتا ہے یا حضرت جبریل امین کے ذریعے سے آپ کو بتایا جاتا ہے، اس جگہ کو چھوڑ کر کے جو آپ چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی، اللہ نے فرمایا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ،
لوگوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے محفوظ رکھے گا، آپ کی جو حفاظت ہوگی۔ تو ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی یہ سازشیں کی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو جو ہے جلا وطن کر دیا، خیبر سے جلا وطن کر دیا ملک شام کی طرف۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، ملک شام میں یعنی جسے ہم فلسطین کہتے ہیں، وہاں پہ ان لوگوں کی کچھ آبادی تھی، رہتے تھے، لیکن میرے بزرگوں اور بھائیوں پھر اس کے بعد دنیا والوں نے ان کی جو ہے شیطانی اور ان کی بدمعاشی کو دیکھا اور اپنے اپنے ملک سے جو ہے نکال کر کے باہر کر دیا۔ اب خوب جانتے ہیں کہ ہٹلر نے 60 لاکھ یہودیوں کو جو ہے قتل کیا تھا، فرانس سے جو ہے نکال کر کے باہر کر دیا، رشیا نے جو نکال کر کے باہر کیا، اسی طریقے سے انگلینڈ نے جو نکال کر کے باہر کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ناعاقبات اندیشی کی وجہ سے مسلمانوں نے ان کو جو ہے جگہ دی، بنا دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آج اس کی جو ہے ہمیں یہ ساری چیزیں اور تکلیفیں بھگتنی پڑ رہی ہیں، اور یہ ہمیں جو ہے برداشت کرنا پڑتا ہے۔ آخر ہم لوگوں سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ ہم لوگوں سے، ہم مسلمانوں سے ان کو اتنی نفرت کیوں ہے؟ وجہ یہی ہے میرے بزرگوں اور بھائیوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک سلسلہ تھا بنو اسرائیل میں نبی آنے کا، بنو اسرائیل میں نبی آنے کا جو سلسلہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کٹ کر دیا گیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبی بھیجا گیا تو بنی اسرائیل میں سے آپ نہیں تھے بلکہ بنو اسماعیل میں سے آپ آئے۔ یہی ان کو حسد تھا، یہی جلن تھی، یہی تکلیف تھی انہیں کہ آخر یہ جو سلسلہ آ رہا تھا اس سلسلہ کو جو کاٹ کیوں دیا گیا۔ میرے بھائیو، جب کہ یہ جو یہودی کہا کرتے تھے وَلَمَّا جَاءَهُم مِّن كِتَابٍ مِّن اللَّهِ، جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے جو کتاب آئی، پہلی کتاب کی تصدیق کرنے کے لیے، اس وقت وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ کیوں نہیں، ہماری تو جیت ہوگی، ہم فتح حاصل کریں گے تمہارے اوپر۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو بدعہدی پر اتر آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ایمان نہیں لائے، صرف اس بنیاد پر کہ یہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے، بنو اسماعیل میں سے ہے۔ یہی جو ہے فتنے کی جڑ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ دو چیزیں ہمیں ایسی عطا کی گئی ہیں کہ ان دونوں چیزوں سے ان یہودیوں کو جو بہت چڑ ہے، اور وہ ہے حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دو چیزیں ہیں آمین اور سلام۔ یہ دو چیزیں ہم مسلمانوں کو جو دیے گئے، اور ان دونوں چیزوں کو دیکھ کر وہ جو ہے جلتے ہیں اور حسد کرتے ہیں۔ یہ حدیث میں واضح طور پر آیا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ ان دو چیزوں سے بہت وہ جو حسد کرتے ہیں، وہ آمین ہے اور سلام ہے۔ لیکن آج ہم مسلمان بھی ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، اگر آپ کے تعلقات کا ہے، آپ کے پہچان کا ہے تو آپ سلام کرتے ہیں، اگر آپ کے پہچان کا نہیں ہے تو ایسی صورت میں آدمی جو درگزر کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے آمین کا بھی مسئلہ ہے۔ آمین کی بڑی فضیلت آئی ہے، لیکن امت کا ایک طبقہ اس سے جو ہے ناراض ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے یہودی کی یہ صفت بتائی گئی ہے کہ یہ دو چیزیں ہمیں جو دی گئی ہیں، ان چیزوں سے یہ خوف کھاتے ہیں، ان چیزوں سے یہ جو ہے ناراض ہوتے ہیں، حسد کرتے ہیں۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم امت محمدیہ کو وہ ساری فضیلتیں دی ہیں جو بنی اسرائیل کو دی تھی۔ یعنی انہیں حسد اور جلن ہے کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی تھیں، آخر وہ کون سی وجہ ہے، کیا باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ساری فضیلتیں جو ہے امت محمدیہ کو جو ہے عطا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، جو آیت ہم نے جو خطبہ مسلمہ کے بعد پڑھی ہے، اسی میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، ان نعمتوں کو یاد کرو جو نعمتیں ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، اور وہ نعمتوں میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں تم کو جو فضیلت دے رکھی ہے۔ لیکن جب ان لوگوں نے بدعملی کی وجہ سے اور اپنے فتنہ اور خباثت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو ان سے چھین کر کے امت محمدیہ کو دے دیا، اور کیا کہا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم ہی جو ہے بہترین امت ہو۔ یعنی بنی اسرائیل سے نکال کر کے، بنی اسرائیل سے ان نعمتوں کو چھین کر کے
جو فضیلت دینی تھی اللہ رب العالمین کو، اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو یہ فضیلت دی ہے اور کہہ دیا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ہی بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، بھلائی کا حکم کرتے ہو، برائی سے جو ہے روکتے ہو۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، اسی طریقے سے یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں یہودیوں کی ساری کارستانیوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے۔ یہ قرآن سے اسے جو ہے بہت حسد ہے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے ہماری، یعنی ان کی کتاب توریت جو ہے محفوظ نہیں ہے۔ 300 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 300 سال کے بعد یہ لکھی گئی ہے وہ کتاب۔ اب آپ کچھ سوچ سکتے ہیں کہ وہ انسانی کلام ہے یا خدائی کلام ہے، لیکن اس کلام میں جو ان لوگوں نے ملاوٹ کر دیا اور اس طریقے سے تحریف کر دیے، رد و بدل کر دیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو وہ ساری چیزوں سے محفوظ رکھا ہے۔ یہی حسد ہے ان کو، یہی جلن ہے، یہی نفرت ہے کہ آخر ان کی کتاب محفوظ کیوں ہے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے یہ قرآن لکھے جاتے تھے، حافظ جو ہے اسی وقت سے جو ہے بنائے جاتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، موسیٰ علیہ السلام جب توریت کو پڑھتے تھے تو ان چیزوں کو پڑھا کرتے تھے کہ رب العالمین، میں ایک ایسی امت کا حال پڑھ رہا ہوں جن کا سینہ ہی صحیفہ ہوگا، جن کا سینہ ہی جو ہے صحیفہ ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اللہم اجعل امتی، اے اللہ اس کو جو میری امت بنا دینا، اس کو میری امت بنا دینا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لا بل ہی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی۔ تو یہ فضیلت قرآن کو حفظ کرنا اور قرآن کو یاد کرنا، میرے بزرگوں اور بھائیوں، یہ امت محمدیہ کی جو بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور اسی وجہ سے یہ یہودی جو ہے ناراض ہوتے ہیں، حسد کرتے ہیں کہ یہ کتاب کس طریقے سے جو محفوظ ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دین اسلام کو اللہ رب العالمین غالب کر کے رہے گا، یہ دین اسلام کو اللہ تعالیٰ غالب کر کے رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ دشمنان اسلام جب ایک ملک کو دوسرے ملک کو دوسرے ملک کے ساتھ جو لڑاتے ہیں، اسی طریقے سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو حملہ کر دیا جاتا ہے اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو تخت و تاراج کر دیا جاتا ہے اور اس کو کمزور کر دیا جاتا ہے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس دین اسلام کو جو مٹا دیں گے، لیکن اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے نور کو جو ہے محفوظ رکھے گا، کمان تک پہنچا کر کے رہے گا۔ اگرچہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم پھونکوں سے اس کو جو بجھا دیں، لیکن پھونکوں سے یہ بجھنے والا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ایک حدیث ہے مسلم شریف کی جس میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہودیوں کو قتل کریں گے۔ یہ پیشین گوئی اللہ کے رسول کی کہ مسلمان یہودیوں کو قتل کریں گے یہاں تک کہ وہ بھاگتے پھریں گے، پتھر کے آڑ میں جا کر کے چھپیں گے، درخت کے آڑ میں جا کر کے چھپیں گے، لیکن وہ درخت پر اللہ رب العالمین قوت گویائی عطا کرے گا، وہ پتھر جو ہے بول اٹھے گا کہ یہ میرے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، میرے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، لیکن ایک درخت ہے وہ نہیں بتائے گا، ایک درخت ہے وہ نہیں بتائے گا، اس درخت کا نام ہے غرقد۔ حدیث میں آیا ہے لفظ غرقد، وہ نہیں بتائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہودیوں کا درخت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل میں اس درخت کو جو باقاعدہ اس کی شجر کاری ہوتی ہے، اس کو لگایا جاتا ہے اور اس کو پالنے بڑھانے کی جو کوششیں کی جاتی ہیں، شجر کاری کی جاتی ہے۔ میرے بزرگوں اور بھائی، وہ درخت جو نہیں بتائے گا کہ میرے جو پیچھے چھپے ہوئے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ یقیناً یہ یہودی بڑے شاطر ہوا کرتے ہیں، بڑے چالاک، بڑے ہوشیار ہیں، ان کی ہوشیاری سے بچنے کی ضرورت ہے۔ یقیناً میرے بزرگوں اور بھائیوں، غزہ میں جو مسئلہ چل رہا ہے اس سے جو ہے بڑی تکلیف ہے، اور ہر مسلمان کا دل جو ہے، ہر مسلمان کے آنکھ خون کے آنسو ہونے پر جو انسان مجبور ہے، اسی طریقے سے دل بے چین ہے، لیکن کرے کیا؟ ایسی صورت میں اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے کہ الہ العالمین ہم مسلمانوں کی جتنی حفاظت فرما، اے اللہ ہم مسلمانوں کے لیے مدد فرما۔ اللہم بارک لنا، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وألف بین قلوبہم وأصلح ذات بینہم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك
اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل من أعداءهم اليهود والنصارى والمشركين اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وفرق بنيانهم وخالف بين كلمتهم ودمر ديارهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على النبي